ابھی بلدیہ میں الیکشن ہے صبح، تو آپ دیکھیں وہاں پر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ دیں، ہم آپ کو راشن کی ایک بوری دیں گے، تو راشن کی ایک بوری پر لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں آپ ووٹ دیں، ہم آپ کو 12,000 روپے بینک سے دیں گے، تو 12,000 روپے کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی ہے کہ جب قومی اسمبلی میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قرارداد آئی اور کہا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اور اسمبلی چھوڑ کے بھاگ گئے پیپلز پارٹی والے۔ انہوں نے کہا میں ناموس رسالت کے مسئلے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اسمبلی میں پی ٹی آئی والوں نے اور مسلم لیگ نون والوں نے کیا کیا؟ لیکن بس ہر دور کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آج عمران خان کے خلاف ہیں اس لیے کہ اس نے اسلام کو نقصان پہنچایا؟ نہیں، مہنگائی کی وجہ سے۔ اگر عمران خان کو یہود و نصارہ دولت دے دیں اور پاکستان ترقی کر جائے، دولت کے انبار لگ جائیں، تو اسلام کا وہ کچھ بھی کریں لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ بس انہیں دولت چاہیے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اسی لیے تو بار بار فرمایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر لوگ جہنمی ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر دور میں جنت میں جانے والے تھوڑے ہوں گے، اکثر جہنم کی طرف جانے والے 85%، 85% جب دنیا میں کافر ہیں تو آپ سوچیں کہ اکثر تو اسلام سے ہی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بندہ سوچے یہ ووٹ جو ہے یہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ امام حسین سے مطالبہ صرف کیا تھا؟ یزید کو ووٹ دے دیں۔ آپ نے کہا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ نظام مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے، میں ووٹ نہیں دوں گا۔ اپنی جان دے دی، اپنے بچوں کی جان دے دی، بھائی بھتیجے بھانجے سب قربان کر دیے، یزید کو ووٹ نہیں دیا۔ اور یہاں ایک بریانی کے پیکٹ پر یا ایک بوری اناج پر یا 12,000 روپے میں انسان جو ہے فاسق فاجر کیا ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر آ جاتے ہیں جو دین اسلام کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ کے پٹھوں ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ایک دن مرنا ہے، سب پر حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔